میں بتا رہا ہوں, ہم نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا. ہم نے چونکہ میں ڈیفائن کر دوں آپ کو, بڑا اچھا سوال ہے, اس کا انتظار تھا مجھے. شیلنگ ہو رہی تھی, رومال رکھنا ہمارا حق ہے تاکہ ہمارے آنکھوں میں اور ہمارے منہ پہ سانس گھٹتا ہے. جب شیلنگ ہوتی ہے آپ کو بھی اندازہ ہے, یہ رومال ہوتا ہے, نقاب اور رومال میں فرق ہوتا ہے. جو رومال ہم ڈالتے ہیں وہ رومال تھا, وہ رکھتے جب بھی ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے شیلنگ ہوگی, ڈنڈے پڑیں گے تو ہم اپنا بندوبست کر کے آتے ہیں. وہ رومال میرے پاس تھا اور ہم نے گیلا بھی تھا, وہ اس لیے کہ جب وہ رکھ جب شیل پڑے گا تو گیلا ہے. اور آپ سب گواہیں, میرے پاس ویڈیو ہے کہ کچھ نامعلوم لوگ پتہ نہیں کون تھے, کہاں سے بھیج دیے گئے تھے, کہاں تھے, وہ آ کے اس کو توڑ رہے تھے, جن کو ہم نہیں جانتے تھے. وہ بس کو توڑ رہے تھے, بس کی انہوں نے کھڑکی بھی نکال لی تھی. ہم گئے, ہم نے ان کو ہٹایا, ان سے ڈنڈا چھینا. جب واپس آئے تو آپ جیسے کسی مہربان نے وہ تصویر بنا لی میری, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ڈنڈا ہم نے بس سے جو لوگ توڑ رہے تھے اس سے چھین کے میں لایا تھا. ایک بھی فوٹیج ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا کوئی ساتھی آگ لگاتا ہوا, ڈنڈے چلاتا ہوا کسی اور نظر آئے. اور جن لوگوں نے جو بعد میں ویڈیوز بھی آئیں ان کا پتہ چلا کہ تحریک انصاف سے واسطہ نہیں تھا. اور میں بتانا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہم نے کیا, ہمارا حق ہے, پھر کریں گے, پھر کریں گے, پھر کریں گے, پرامن احتجاج کرتے رہیں گے. وہ حق آئین نے دیا, نہ آپ چھین سکتے, نہ وہ چھین سکتا, نہ کوئی جج چھین سکتا, نہ کوئی اور چھین سکتا. لیکن جلاؤ گھراؤ نہ پہلے حق میں تھے نہ آئندہ حق میں تھے. اب بھی کہتے ہیں کہ جس نے جلاؤ گھراؤ کیا, جو کہیں بلڈنگوں میں داخل ہوا, اس کے خلاف قانون کے مطابق چارہ جوئی کی جائے. ہم سپورٹ کریں. سب کو کس نے کیا, کس نے کروایا, کون بینیفیشری, اللہ سے معافی مانگے وہ لوگ جنہوں نے اس کو کروایا, اللہ سے معافی مانگے. اور 9 مئی کا بیانیہ 9 فروری کی صبح کو دفن ہو چکا ہے. اور جتنا اس کو کھولیں گے, 1 مئی اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں جس نے بھی مشورہ دیا غلط مشورہ تھا. کل کے بعد لوگوں کی ڈائریکشن کہیں اور ہو گئی تھی, دوبارہ واپس اپنی طرف کر لی گئی ہے. ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی 9 مئی کے ذمہ داروں بنائے نا جوڈیشل کمیشن. کوئی اختیار کسی کا نہیں ہے کہ کوئی میں انگلی اٹھا دے, میں آپ پہ اٹھا دوں یا میں کسی پہ اٹھا دوں. ہم نہیں کہہ رہے کہ کس نے کرایا, ہمیں پتہ ہے کس نے کرایا. ہم کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ, میں نے کرایا, اس نے کرایا, اس نے کرایا, آپ نے کرایا, ذمہ دار وہ ہے. کہ 9 مئی کو جو ہماری کپتان کے ساتھ زیادتی کی گئی, جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا, اور اس کے بعد فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے, ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے 9 مئی کے قصے میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے. یہ ہم پہ کبھی بنائیے جوڈیشل کمیشن, کرائیے انکوائری, ججز سے کرائیے, اور اس کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سندھ میں جو پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ یہاں جمہوری حکومت ہے, یہ تو مانگے تانگے کی فارم 45 کی نہیں, یہ تو فارم میں کہتا ہوں کہ ٹھپے کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. اور باز آ جائیں آپ لوگ, زیادہ وقت آپ کا نہیں ہے. اپنی پولیس کو روکیں, اپنی پولیس کو اپنے کام پہ لگائیں. ہمارے ورکرز کو, میرے ورکرز کو, میری بچیوں کو, میری خواتین کو, میرے بزرگوں کو تنگ نہ کریں. ایسی حرکت نہ کریں کہ پوری قوم میں لاوا پک رہا ہے, پھٹ نہ جائے. قوم میں لاوا پک رہا ہے, پھٹ نہ جائے. ہم جھنڈا لے کے نکلے ہیں, ڈنڈا نہ لینا پڑ جائے. برائے کرم مہربانی فرمائیے, ہمارا جو آئینی حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے دیں. ہماروں لوگوں کو نہ ڈرائیں دھمکائیں. ہم انشاءاللہ آئین و قانون میں رہتے ہوئے ہم آئین و قانون میں ہاتھ نہیں لیتے. ہم گملہ بھی نہیں توڑتے ہیں, اور ہمارے اندر اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کا حساب کتاب کریں. ابھی ہمارے ساتھ وکلا بھی ہیں, چونکہ آج ہم پاکستان تحریک انصاف سندھ بھرپور مذمت کرتی ہے. لاہور میں جو وکلا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ڈنڈے ماری ہوئی ہے, معذرت کے ساتھ شیم. کھاریاں میں وہ نمٹے نہیں جاتے, کھاریاں میں وہ تھانوں میں گھس کے ان کو مارتے ہیں. ہمارے خواجہ ذرا بھائی, ان کو نمٹ نہیں سکتے ہو. وہ سلام ہے ان خواجہ ذرا بھائیوں کو کہ نکلے ہیں باہر, وکیلوں کے ڈنڈے مارتے ہو. ہاں, ہم اپنے وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے آئی ایل ایف کے صدر اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی وکلا کے حوالے سے بات کریں گے. کل وکلا نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اس تحریک کو, چونکہ اس وقت تحریک ہم کہتے ہیں وکلا ججز آزاد ہو گئے, عمران خان خود ہی آزاد ہو جائے گا. جس دن جوڈیشری کی آزادی کی تحریک چلا لیں, ہم لوگ آزادی خود ہی ہو جائے, حقیقی آزادی مل جائے گی. جو کہ جس انداز سے 6 ججز اور پھر 12 ججز اور پورے ججز کی ایک تفصیل جو ہے جو سامنے آ رہی ہے, بات یہ ہے کہ ملک پورا یہ اس وقت ملک قید خانہ بن چکا ہے. ہماری سوچ پر کو قید میں, ہماری آزادی قید میں, ہماری سیاست قید میں, ہمارا بولنا قید میں, ہمارا مظاہرہ قید میں, پورا پاکستان قید میں, ہر شخص قید میں, پوری قوم قیدی نمبر 804 سے یکجہتی کے اندر ہم قید میں ہیں. اس جیل سے ہمیں نکالیں, اس جیل سے خود بھی نکلیں,
جب تک قیدی نمبر 804 باہر نہیں نکلے گا نہ ملک میں اکانومی ٹھیک ہوگی نہ کچھ ٹھیک ہوگا. اس علامتی جیل کو ہم نے آ کے بتایا ہے کہ ہم جب تک میرا کپتان، ہمارا کپتان، قوم کا کپتان اندر ہے، ہم سب اپنے آپ کو جیل میں سمجھتے ہیں. کوئی اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو نکالیں، جیل کھولیں. اسی لیے ہم نے پرندے بھی آزاد کیے علامتی طور پہ. کر دیں ہمارے 10,000 ورکروں کو آزاد. آپ کے اوپر سے نوست ختم ہو جائے گی. جو پی ڈی ایم دھکا سٹارٹ پی ڈی ایم بھی نہیں چل پا رہی ہے. فلسفہ بات کریں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اس قوم کو خطرہ ہے. اس کے بعد اگر کسی چیز کو خطرہ ہے تو وہ انصاف کے نظام کو خطرہ ہے. یہ 6 ججوں کو جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے بیڈ روم میں جو کیمراز لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 30 سے زیادہ ججز کے خطوط بھی آ گئے ہیں. جلد کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بھی کیا مسائل ہیں، اور اس طرح پورے ججز جتنے بھی ہمارے ہیں جوڈیشری کے، کیونکہ یہی آخری رکاوٹ ہے جو قوم کی، ورکروں کی، مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو انصاف دیتے ہیں. یہ ان کا نشانہ بنیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش ہوئی. اس کے بعد ایک کلیم ہے کہ کوئی اگر اکیوز ہے، کوئی اکیوز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری بنائی جائے، وہ بھی سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہو. ایسا کوئی اکیوز نہیں کرتا جو قصوروار ہو. پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے اور وہ بھی سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہونا چاہیے. پھر پتہ چلے گا کہ اس نظام میں پیچھے چلانے والے کون ہیں، یہ کرانے والے کون ہیں، اور ایک دفعہ ہی معاملہ سیٹ ہو جائے گا پورے پاکستان کا. میں پھر دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج وکیلوں پہ ہوا ہے، وکیلوں پہ حملہ جو ہوا ہے، ججوں پہ پہلے ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے انصاف کے، عدالت کے نظام کو خطرہ ہے. ججوں کو، وکیلوں کو، عوام کو، ہم سب نے مل کر، ہماری بہنوں کو، یوتھ کو، سب نے مل کر اس نظام کے خلاف جنگ کرنی ہے. شکریہ جی. وہاب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی میڈیا کے دوستوں کا، پرنٹ میڈیا اور جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کا مشکور ہوں کہ اتنی تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں. دیکھیں، ایز اے پریزیڈنٹ آف ILF سندھ، میں آج جو لاہور میں واقع ہوا ہے، جو وکیلوں کے اوپر تشدد کیا ہے، اور اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور ILF سندھ کی طرف سے جو کل ملک گیر ہڑتال ہے وکلاء کی طرف سے جو سپریم کورٹ نے اناؤنس کی ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں وکلاء کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. جتنے وکلاء ہمارے گرفتار اور حزب بیجا میں رکھے ہوئے ہیں ان کو فی الفور آزاد کیا جائے. دیکھیں، جوڈیشل سسٹم پر جو پاکستان میں قدغن لگائی ہوئی ہے، اس کی آپ لوگوں کے پاس زندہ مثال ہے کہ اسلام آباد کے 6 معزز جج صاحبان نے جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ واضح لکھا کہ ہمارے ساتھ انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے، انفلوئنس بھی ہوتی ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ عدالتی نظام کو انصاف کے مطابق چلا سکیں. ہم اس انٹرفیرنس کو اور انفلوئنس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان 6 ججز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ILF پاکستان کھڑی ہے، ILF سندھ کھڑی ہے. ہم صرف ہمارا یہ قصور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ وہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن پاکستان کا ہر شہری برابر کا حق رکھتا ہے. اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے. دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے میرے صدر صاحب سندھ کے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ یہ ایک 9 مئی کا واقعہ ایک سازش ہے. وہ سازش صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس 9 مئی کا کون بینیفیشری ہے. جو بینیفیشری ہے اس کی سازش ہے. اس کو اس عمل میں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڈیشل کونسل کا جواب دے دیں. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، جیسے میرے صدر صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز ایماندارانہ طور پر کریں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف حاضر ہے. میں آپ لوگ کو یہ بھی بتانا چلتا ہوں
کہ سندھ میں عمران خان کی آزادی کے لیے، رول آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے انشاءاللہ تعالی سندھ کی ہر بار میں ہم جائیں گے اور ہر بار میں یہ موٹیویشن دیں گے کہ انصاف کی حکمرانی ہو۔ جی میں آ گیا۔ ہاں حلیم بھائی آ جائیں۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے جی جناب، نو مئی کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو